دوستان عزیز، کلیدی تعلیم اور کلیدی علم کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی تعلیم امام کے پاس ہے، امام کے خزانے میں ہے۔ یہ بہت بڑی دانائی ہے۔ آج اس زمانے میں آپ کو کچھ ایسے اسماعیلی بھی ملیں گے جو دین سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ایک بیماری ہوگی جس کی اگر آپ دانائی سے تشخیص کریں گے تو اس کے پس منظر میں کوئی علت ہوگی۔ وہ علت دوسروں سے تاثیر اور اثر، غیروں کے دینی لٹریچر سے محبت، دلچسپی اور امام کو نہ پہچاننا۔ امام کی پہچان باطن میں ہو سکتی ہے یا علم الیقین سے ہو سکتی ہے۔ باطن تک رسائی کچھ وقت طلب معاملہ ہے، لہذا علم الیقین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علم الیقین سے آپ یقین حاصل کر لیں اور تحقیق کر لیں دلائل سے، براہین سے اور حقائق کی روشنی میں کہ امام برحق ہے۔ کبھی آپ کتابی کائنات کو پڑھ کر دیکھیں کہ امام کا ہونا کس قدر ضروری امر ہے۔ یعنی آپ سورج کو پڑھیں، چاند کو پڑھیں، ستاروں کو پڑھیں، اور جہاں سے جہاں تک نظام شمسی ہے، کائناتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر سکتی ہے، پہلے اس کو لیجئے اور اسی میں دیکھیں کہ آپ کا دین کیسا مستحکم ہے۔ پھر کبھی آپ عالم انسانیت کو دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک لیڈر کے بغیر، سردار کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بحث الگ ہے کہ وہ لیڈر، وہ پیشوا حق ہے یا باطل ہے، لیکن کسی رہنما کا ہر معاملے میں، ہر جمعیت میں، ہر گروپ میں، ہر ادارے میں کسی ہیڈ کا ہونا، کسی سلطنت میں سربراہ کا ہونا یا بادشاہ کا ہونا، کسی منسٹر کا، پریسیڈنٹ کا ہونا لازمی امر ہے۔ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اشارہ ہے، ابھی اشارے کی تعریف کی گئی تھی اس حقیقت کی طرف کہ دین میں ہمیشہ سردار کا ہونا لازمی ہے۔ جتنے بڑے ادیان دنیا میں موجود ہیں، ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ کوئی ایسا اہم دین کسی رہنما کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ کوئی الہامی دین، کوئی آسمانی دین کسی پیغمبر کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو معمولی ادیان ہیں، ان کے وہاں بھی کسی کا ہونا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ خدا کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین ہے یا دنیا؟ دین ہے۔ اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہے تو وہ دین کی خاطر ہے۔ دین کے کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کا وجود بنا۔ جب خدا کی نظر میں دین کی بہت بہت بڑی اہمیت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی رہنما ہو اور کبھی نہ ہو؟ اگر مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ کسی زمانے میں رہنما ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا ہے، تو جب نہیں ہوگا تو خدا کی طرف سے انسانوں پر ظلم ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ جمہوریت تھی کوئی جمہوریت آپ کو یاد ہے؟ طریق اسلام سے آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ جمہوریت تھی، یا یہ ثبوت کر سکتے ہیں کہ سلطنت تھی؟ نہ سلطنت تھی نہ جمہوریت تھی، کچھ بھی نہیں، صرف دین تھا اور رہنمائی دین تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیسے ہوا اتنی کوشش کے بعد کہ پیغمبر اکرم نے چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی سکھا دیا، کس طرح ہاتھ دھونا چاہیے، کس طرح منہ دھونا چاہیے، حلال حرام، بہت باریک بینی کے ساتھ کام کیا، اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام کو نہیں کیا کہ آن حضرت کے بعد رہنمائی اور ہدایت کا وسیلہ کس کو ہونا ہے، اور کیا اس کی ذمہ داری عوام پر چھوڑ دی جائے، یا خدا و رسول نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت کو یہ گوارا ہو کہ لوگوں کو اختلاف میں ڈال کے چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے امامت کے تصور سے ہٹ جائیں تو بس اسلام میں اختلاف ہی اختلاف ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کیا یہ حالت خدا کو اور رسول کو پسند ہی نہیں؟ خدا و رسول نے امت کی رہنمائی کے لیے بندوبست فرمایا، اور قرآن کی بہت سی آیات سے یہ شہادت ملتی ہے، یہ گواہی مل جاتی ہے کہ دنیا میں امام حی و حاضر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں خدا کی نور کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ خدائی نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو یہ بات کس کے فیور میں ہوئی؟ اور خدا کا نور اس معنی میں کون ہے، اور کس نور کو بجھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے؟ آفتاب اور ماہتاب کو بجھانے کی نہ کسی نے کوشش کی ہے، اور نہ وہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا جو نور زمین پر ہے، انسانی لباس میں ہے، لوگ اپنی ناسمجھی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے۔ ان کے نزدیک یہ ایک کوشش ہے، ان کے نزدیک یہ ایک عام سلسلہ ہے، یہ خدا کا نور نہیں ہے ان کے نزدیک، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے بارہا کوشش کی گئی ہے، اور اسی کی ترجمانی قرآن میں موجود ہے۔ پھر آپ کتابی کائنات میں ذرا دیکھیں کہ آیا کتابی کائنات میں تمام چیزیں برابر ہیں، یا اس کائنات میں قوتوں اور طاقتوں، روشنیوں کا کوئی سرچشمہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سورج ہے۔ آپ سائنس کی روشنی میں جس قدر آگے بڑھیں گے تو تب آپ کو علم ہو جائے گا کہ نظام شمسی جہاں سے جہاں تک ہے اس کی ساری قوتیں، طاقتیں سورج میں جمع ہیں، اور سورج ہی سے نظام شمسی چلتا ہے۔
اس سے یہ اشارہ ہوا کہ دین میں بھی ایک ایسا آفتاب ہے جو تمام تر طاقتوں کا سر چشمہ ہے. وہ آفتاب اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور حضور کے بعد آپ کے جانشین امام برحق آفتاب عالم دین ہیں. تو کتابی کائنات نے آپ کو یہ بتایا. اب آئیے کتابی نفسی کی طرف. کتابی نفسی آپ خود ہیں، آپ کی ہستی میں، آپ کی ذات میں بھی ایک کتاب ہے. اس کتابی نفسی کے مطالعے میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز مل رہی ہے جو پوری کائنات میں شمس ہے، سورج ہے. اسی طرح کی ایک بڑی قوت آپ کے اندر ہے. وہ قوت عاقلہ ہے، یعنی عقل ہے، جو آپ کی ہستی میں جتنی بھی شمار چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی سردار ہے. عقل. تو یہ آپ کے اندر امام کی مثال ہے. جس طرح عالم دین میں امام آفتاب ہیں، سورج ہیں، اسی کی مثال کائنات میں یہ مادی سورج ہے. اسی امام کی مثال آپ میں عقل ہے. لیکن ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں ہیں. تو اس کا ثبوت کس طرح سے؟ ہم واپس کتاب کائنات کی طرف جا کر دوئی کی مثال لیتے ہیں کہ ایک سورج ہے اور دوسرا چاند ہے. جس طرح عالم نفسی میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک روح ہے. تو عقل امام ہے اور روح پیر اور حجت کی مثال ہے. یہ شہادت مل گئی آفاق سے اور انفس سے، تو امام برحق ہیں. اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہاں کہاں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے بعد امام جانشین ہوں گے، اس کے لیے بہت سی شہادتیں ہیں. بہت سی آیات کے بعد بہت سی احادیث صحیحہ ہیں. اور میں آپ کو مجموعی طور پر ایک مفید بات یہ بتاؤں کہ حضور اکرم نے شروع سے لے کر آخر تک دوہری دعوت کی، یعنی دو طرح سے دعوت کی. ساتھ ہی ساتھ اسلام اور شریعت کی دعوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ امامت اور اسماعیلیت کی دعوت کی. جب بھی ان حضرت مولا علی کی کوئی تعریف فرماتے تھے اسی کے اندر امامت کی دعوت تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی جو پیغمبر تھے کہ اپنی امت کے ایک بڑے حق کو اپنی پاک گردن پر رکھیں اور دنیا سے رولت فرمائیں. مطلب صاف ہے کہ پیغمبر 23 سال کی مدت کے لیے نہیں آئے تھے. وہاں سے شروع کر کے قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے آئے تھے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تشریف لائے تھے. کہ جس طرح حضور نے اپنے وقت کے لوگوں کو فائدہ دلایا اور ان کے لیے ہدایت کا اہتمام اور انصرام فرمایا، اس طرح یہ واجب ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا ہوگا. اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری آنکھوں کا قصور ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کیا ہو؟ سب کچھ کیا، خدا نے کیا، پیغمبر نے کیا، ساری ہدایات. تو عرض یہ ہے کہ مولا علی کی جو تعریف فرمائی گئی
وہ محدود عقل والوں کے لیے صرف علی کی شخصیت کے لیے تھی. لیکن جو حدیث کی مثال انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اگر آپ اس حدیث کو صرف اور صرف علی کی شخصیت تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی منطق یہ ہوگی کہ بس زمانہ نبوت میں لوگوں کے لیے یہ امکان تھا کہ علی کو دروازہ قرار دے کر پیغمبر کی نورانیت میں داخل ہو جائیں اور حقیقی علم کو حاصل کریں اور اس کے بعد ختم. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین یہ ایک آیت کا خلاصہ ہے اور پیغمبر کا اسم گرامی ہے، لقب ہے، تو سب لوگ مانتے ہیں. اگر رحمت للعالمین تھے تو ہمیں یہاں پر عالمین کو بھی جاننا ہے. کچھ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عوالم یا عالمین کا مطلب یہ ہے کہ 6000 جمادات، 6000 نباتات اور 6000 حیوانات جن میں انسان بھی شامل ہے، 18000 عالم. اگر یہ عوالم ہے اور عالمین سے یہی مراد ہے تو پھر پیغمبر جمادات کے لیے آئے، حیوانات کے لیے آئے اور سب انسانوں کے لیے آئے اور اس میں انسان بھی شامل ہو گیا. تو پھر رحمت مساوی ہونی چاہیے کہ پتھروں کو بھی کچھ حصہ ملے، جانوروں کو بھی پیغمبر سے کچھ رحمت کا حصہ ملے، کافروں کو بھی کچھ حصہ ملے. لیکن کیا ملا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمین کی ڈیفینیشن غلط ہوئی. یہ ڈیفینیشن اس وقت درست ہوگی جب ہم امام کے کسی ارشاد سے لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عالمین سے انسان مراد ہیں، ہر انسان ایک عالم ہے. تو پیغمبر انسانوں کے لیے آئے تھے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے اور پوری تاریخ کے انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے انسان ہوئے ان کے لیے آئے. اور ہم مسلمان الحمدللہ جب اقرار کرتے ہیں حضرت کی نبوت اور رسالت پر تو ہمارے لیے بھی کوئی بندوبست ہوا ہوگا. یہ کہ امام ہے اور اس حدیث میں پیغمبر نے دعوت کی امام کی طرف علی سے شروع کر کے، تو اس میں علی کا نام آنا ضروری تھا اور علی امامت کا عنوان تھا، ٹائٹل تھا. تو پھر اس سے امام زمان مراد ہیں کہ اس وقت زمانے کا امام علی ہی تھا تو علی کا نام آنا ضروری تھا. لہذا میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ پیغمبر نے دوہری دعوت کی، شریعت کی طرف دعوت کی اور ساتھ ہی ساتھ حقیقت کی طرف دعوت کی. اور جتنی احادیث صحیحہ مولا علی کی شان میں ہیں ان سب میں امامت اور اسماعیلیت کی دعوت ہے. اور صرف حدیثیں نہیں ہیں، آیات بھی ہیں. اس لیے آج ہمارے بزرگان دین کی جتنی کتابیں ہیں ان کو سامنے لائے، ایک پلے میں ہمارے بزرگان دین کے علم و حکمت کو رکھیں اور دوسرے پلے میں دنیا بھر کے علماء کی کتابوں کو رکھیں. ضخامت ان کی تو بہت ہوگی لیکن علم کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے کسی پیر کے گنانوں اور کسی کتاب میں جو علمی کائنات ہے اس کے وزن کے برابر میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ بھی حق اور صداقت کی ایک دلیل ہے. تو بے شمار دلائل ہیں لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے.
اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، وہ بھی ضروری ہیں۔ کل سجدے کی بات ہوئی تھی۔ حضرت آدم کے لیے جو سجدہ ہوا وہ دو مقام پر ہوا۔ ایک عالم ذر میں سجدہ ہوا، ذرات کی شکل میں سب نے سجدہ کیا۔ عالم ذر کی مختصر تعریف۔ عالم ذر کیا ہے؟ وہ ذرات کی دنیا ہے۔ وہاں پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ذرات کی شکل میں ہیں۔ انسان بھی ایک ذرہ ہے، حیوان بھی ایک ذرہ ہے، پہاڑ بھی ایک ذرہ ہے، درخت بھی ذرہ ہے، ہر چیز ذرہ ہے۔ اس اعتبار سے اس عالم کا نام عالم ذر ہے۔ ذر عربی کا ایک لفظ ہے، ذرہ کی جمع ذر ہے، تشدید کے ساتھ، زال رے ہے اس کے اوپر تشدید۔ تو ذرات کی دنیا، ذرات کی دنیا نے آدم کے لیے سجدہ کیا۔ اس اعتبار سے اس میں آپ کو ایک نئی بات مل رہی ہے اور بہت ہی ڈسکوری قسم کی بات مل رہی ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ سمجھا تھا کہ صرف فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ عالم ذر میں ہر چیز نے آدم کو سجدہ کیا۔ جمادات نے، نباتات نے، حیوانات نے، سارے انسانوں نے اور فرشتوں نے۔ یہ کیسے؟ کہ عالمی ذر میں جب تمام چیزیں ذرات کی صورت میں ہیں، اس میں فرشتے بھی ذرات کی صورت میں ہیں اور دیگر چیزیں بھی ذرات کی شکل میں ہیں، تو ان کے ایک پہلو کا نام فرشتہ ہے۔ کائنات کی چیزوں کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ عالم کے لیے جن فرشتوں نے جیسے بھی سجدہ کیا تھا، انہوں نے دراصل خدا کے لیے سجدہ کیا تھا یا آدم کے لیے سجدہ کیا تھا؟ ایک معنی میں آدم کے لیے سجدہ کیا تھا، ایک معنی میں خدا کے لیے سجدہ کیا تھا۔ خدا کے لیے اس معنی میں کہ خدا کا حکم تھا، خدا کو خوشنودی چاہیے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، تو یہ سجدہ دراصل خدا کے لیے ہوا اور مجازی طور پر آدم کے لیے ہوا۔ یہی بات قرآن میں ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ ہر چیز خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے تو اس کی کوئی صورت ہوگی، اس کے لیے کوئی مقام ہوگا۔ تو آدم کے لیے عالم ذر میں تمام چیزوں نے سجدہ کیا، تو اس کا ذکر فرشتوں کے عنوان سے ہوا۔ اور دوسرا سجدہ عالم وحدت میں ہوا، عالم عقل میں ہوا، کہ جہاں پر تمام چیزیں ایک ازلی نور کی صورت میں تھیں، سورس میں تھیں۔ آپ سورس کو مانتے ہیں، سرچشمے کو مانتے ہیں، سارے انسان کی سورس سے آئے ہیں، وہ سورس ختم نہیں ہوا۔ خدا کے وہاں کوئی اصل چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن جس سورس سے آیا ہے وہ سورس اپنی جگہ پر ہے، قرآن لوح محفوظ پر ہے، قلم الہی میں ہے اور کلمہ کن میں ہے، عقل کن میں ہے۔ تو عالم عبادت میں اور مرتبہ عقل پر تمام چیزوں نے اور فرشتوں نے گہار عقل کی صورت میں سجدہ کیا۔ تو سجدے کے دو مقام ہو گئے۔ اب ایک اور مقام کا آج ذکر کرتا ہوں، کل دو مقام کا ذکر کیا تھا، یہ کہ آدم اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور اس میں نبوت اور امامت یکجا تھی۔ تو جب وہ خلیفہ خدا قرار پایا اور اس کا اعلان ظاہر میں یا باطن میں ہوا،
تو حدود دین نے اور اس کے مریدوں نے اطاعت کی، اور اطاعت کے معنی میں سب نے سجدہ کیا۔ کل بھی ہم نے یہ بتایا کہ سجدہ کے معنی اطاعت ہے، فرمان برداری ہے۔ اگر مانا جائے کہ امام وقت آدمی زمان ہے، زمانے کا آدم ہے، تو آپ اس آدم کے لیے کئی معنوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک تابعداری کا سجدہ ہے۔ تابعداری کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میں بزرگان دین کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ ہر ناطق پیغمبر تاویلی آدم ہوتا ہے، ہر امام تاویلی آدم ہوتا ہے۔ اچھا، تو سجدے کا تیسرا مقام میں نے بتایا کہ ظاہر میں تھا، مریدوں نے اپنے وقت کے پیغمبر اور امام کے لیے اطاعت کی تو سجدہ کیا، تو ان میں سے کسی نے اطاعت نہیں کیا۔ اب ایک پریکٹیکل مثال کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے نامور پوتے کو امام قرار دیا، شاہ کریم الحسین حاضر امام۔ یہ گویا قرآن کی اس آیت کی طرح کا اعلان تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دعوت کی زمین میں اپنا ایک خلیفہ جانشین قرار دیتا ہوں، کیونکہ خدا کی تعویل امام ہے، اور جو کچھ قرآن میں خدا سے منسوب ہے وہ تعویل میں امام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ تو امام نے اعلان فرمایا کہ میرا جانشین شاہ کریم الحسین ہے۔ سب نے اطاعت کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ نمونے ایسے بھی ہوں جنہوں نے اطاعت نہیں کی کسی بھی وجہ سے، تو وہ بلا شبہ ابلیس قرار پائے۔ تو یہ واقعہ اور یہ قصہ بہت دور نہیں جاتا ہے۔ ساری مثالیں آپ سے اور آپ کے زمانے سے بہت دور جائیں، روحانیت سے دور جائیں، تو پھر آپ کو علم کیسے حاصل ہوگا؟ یہ بھی زیادتی ہوگی کہ سارے واقعات کو خدا نے بہت دور رکھا جن کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا زمانہ علمی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے گویا مفلس ہے، غریب ہے۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اور مرتضی علی کے زمانے میں اتنے معجزات تھے، عجائب و غرائب، کوئی کہے گا کہ حاضر امام کے زمانے میں کیا ہے؟ یہ اس کی نارسائی ہوگی۔ گیٹ ہے کوئی، اس گیٹ سے داخل ہونے کے بعد معجزات کی ایک کائنات سامنے آتی ہے، اور علی زمان کے بھرپور معجزات دیکھنے میں آتے ہیں۔ آپ کون سے معجزے کو چاہتے ہیں؟ معجزے کی قسمیں ہیں، حسی ہے، عقلی ہے، ایک تقسیم یہ ہے۔ دوسری تقسیم ہنگامی ہے اور دائمی ہے۔ اگر آپ حسی معجزے کو چاہتے ہیں تو جائیے زمانہ موسیٰ میں۔ اگر آپ عقلی اور دائمی معجزے چاہتے ہیں تو لیجئے قرآن کو اور امام کو۔ قرآن پیغمبر برحق کا دائمی معجزہ ہے اور عقلی معجزہ ہے، یہ حسی نہیں، ہنگامی نہیں۔ تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو قرآن میں دیکھیں، کیا قرآن کہتا ہے کہ خدا نے اپنی نعمتوں میں کچھ کمی کر دی، تخفیف کر دی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے
تمہارے دین کو تمہارے حق میں مکمل کر دیا اور اپنی جو نعمت ہے اس کو مکمل کر دی. اگر پیغمبر کی رولت کے ساتھ ساتھ آدھی نعمت چلی جاتی تو پھر یہ آیت اپنے معنی کے ساتھ کس طرح برقرار رہ سکتی؟ یہ حکم مستقبل کے لیے بھی تھا. تو خدا کی نعمت کامل اور مکمل ہے، اس میں کمی کبھی نہیں آ سکتی. تو یہ ساری تعریفات امام کی ہے، امام زمان کی ہے، اور یہ امام کی شناخت کا ایک حصہ ہے. اور آپ امام سے جس اس کو چاہتے ہیں اس کے لیے یہ وسیلہ ہے. امام کی بیوٹیز کو آپ لیں تو کسی قدر امام سے جو آپ کا عشق ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ امام کی باطنی، علمی، عرفانی بیوٹیز کی میں بات کرتا ہوں. کسی کو امام کا عاشق ہو جانا ہے، اگر سچ مچ ہو جانا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم الیقین کے لیے دیوانہ ہو جائے، یعنی شدت سے اپنے دل میں علم الیقین کی ڈیزائر کو پیدا کریں، اور ضروری کام کاج کے بعد کتابوں کو سینے سے لگا کے رکھیں، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیں. یہ کس لیے؟ کس کی تلاش میں؟ کس کے عشق میں؟ کہتے ہیں کہ مجنون زبردست عالم تھا، اس کا اصل نام قیس تھا، لیکن وہ دیوانہ ہو گیا، اور دیوانے کو عربی میں مجنون کہتے ہیں. تو مجنون کے نام سے یعنی دیوانے کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن وہ دیوانہ نہیں تھا، بہت ہی ہوشیار تھا. صرف عشق لیلا نے اس کو مجنون بنا دیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا آیا، اس کو پتہ چلا کہ یہ لیلا کی گلی سے آیا ہے. اس نے کتے کو گود میں لیا اور اس کے منہ کو چوما، کہنے لگا کہ تو لیلا کی گلی سے آیا ہے نا، اور تجھ میں لیلا کی خوشبو بس گئی ہے نا، تجھ کو لیلا نے دیکھا ہوگا اور تو نے لیلا کو دیکھا ہوگا، تو کس قدر خوش نصیب ہے. تو پھر روتا جاتا تھا اور کتے کو پیار کرتا تھا. مجنون کتے کو پیار کرتا تھا لیلا کے خاطر سے. ہم علم کو پیار کریں، قرآن کو، فرمان کو، کتابوں کو، روحانی محفل کو، عبادت کو، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ اور جانان کے لیے جان بھی قربان کی جاتی ہے. دوستانی عزیز، آپ ہم جو امام کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کم ہے، اس لیے اس کوشش کا ثمرہ بہت کم ملتا ہے. جب ہم اپنی کوششوں کو تیزتر کریں گے اور دیوانہ وار ہم امام کو چاہیں گے اور جو امام کے خلاف باتیں سننے میں آتی ہیں ان کو نظر انداز کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی. اور ترقی کی مثالیں ہم نے دین میں دیکھی ہیں. اس کی مثال ہمارے پیر ہیں، بزرگ ہیں، دائی ہیں، حجت ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جن پر امام مہربان ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ نے چند نکات کا انتخاب کیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر حصہ یا اکثر حصہ یا ساری باتیں مفید ہیں انشاءاللہ. اور آپ دعا کریں، آپ کا دل نیک ہے اور آپ بہت ہی امام کو چاہنے والے ہیں اور علم کے شیدائی ہیں. آپ کی دعا مولا قبول فرمائے گا، اور آپ دنیا بھر کے اس علم کے حق میں بھی دعا کریں، ان جماعتوں کے حق میں بھی ہمیشہ دعا کریں جہاں تکالیف ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے کہ ملک کو دیکھا جہاں اسماعیلی دینی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور چائنا ہے، ہر صحائی ادارات سے فرمان نہیں گیا اور انہوں نے امام کے دیدار کو بھی نہیں دیکھا.
جب تشریف گئی تھی وہ ایک خاص مقام پر گئی تھی اور حکومت کی لیول پہ تشریف گئی تھی، تو بیچارے ان کے پاس کتاب نہیں ہے، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، واعظ نہیں ہے، پھر بھی وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ اس مذہب میں کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے مومن سال تک مذہبی طور پر زندہ رہ سکتا ہے. کچھ روایات ہیں، کچھ رسومات ہیں ان کی بدولت. تو مولا آپ کو کامیابی دے، سلامتی دے، کامیاب بنائیں اور علم و حکمت کی بارش پر برسائے. آمین یا رب العالمین.